حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں عالی جناب مولانا میشم زیدی صاحب کے ہمراہ اور ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرثیہ خوانی۔ قبلہ آپ کا استقبال ہے، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا گفتگو کرنے کے لیے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ لکھنؤ جو کہ اپنے ادب اور اپنی عزاداری کے لیے ہمیشہ جانا مانا گیا اور اس ادب کا ایک اہم حصہ رہا ہے مرثیہ خوانی، جو کہ آج کی تاریخ میں بہرحال جو ہمارے نوجوان ہیں اور ہم لوگ بھی خود اس سے کافی دوری بنا رکھی ہے یا اس طرح سے مرثیہ خوانی میں ہم شرکت نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کے بہت سے اسباب ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ کیونکہ آزادی کے بعد دھیرے دھیرے تمام افراد اردو سے دور ہوتے گئے اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ فاصلہ جو زبان سے اور عوام کے درمیان ہے یہ بڑھتا چلا گیا۔ صحیح۔ اور کیونکہ مرثیے کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اردو کا سمجھنا نہایت ضروری ہے، لہٰذا اس میں کچھ دلچسپیاں لوگوں کی کم ہوتی چلی گئیں اور اس وجہ سے مرثیے کی مجالس میں کمی آئی۔ لیکن الحمدللہ ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ لکھنؤ میں مرثیہ خوانی ختم ہو گئی یا بہت زیادہ زوال پذیر ہو گئی۔ الحمدللہ ابھی بھی مرثیے کی مجالس ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک طرح سے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، جو یوتھ ہے، جس طرح سے وہ مجالسوں میں شرکت کرتا ہے، دیکھا جاتا ہے آپ کے آغا باخر میں ہو یا دیگر مجالسیں یہاں پر ہوتے ہیں، جب میں غفیر ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ 2 3 4 گھنٹے پہلے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور مرثیے کی جب مجلسیں منعقد ہوتی ہے اکثر تو لوگ وہاں پر معاف کی جگہ پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں یا اطلاع نہیں ہو پاتی۔ تو اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ صرف ایک اردو سے دوری کہا جائے یا ہمارے اندر جو بے شعوری پیدا ہو گئی اس حوالے سے؟ حالانکہ جو پسندیدہ ذاکری کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے تو مرثیہ خوانی کا نام دیا جاتا ہے۔ نہیں، دیکھیے، بے شعوری تو نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ بہرحال عزاداری سے تو لوگ جڑے ہی ہوئے ہیں اور مجالس بھی ہو رہی ہیں، نوحہ خوانی بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اصل وجہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ وہی ہے کہ کیونکہ مرثیے کو سمجھنے کے لیے زبان کا جاننا نہایت ضروری ہے اور جو مرثیے کو سننے کا لطف ہے وہ اسی وقت ہے کہ جب آدمی جو مرثیے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو رعایتیں استعمال ہوئی ہیں، جو دیگر معاملات ہیں، ان کو جو آدمی اچھی طرح سمجھے گا وہی مرثیے کو قاعدے سے سمجھ پائے گا اور شرکت بھی کرے گا، پھر اس میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے اس میں آدمی شرکت بھی کرتا ہے۔ ایک اور بات بھی یہ ہوئی کہ مجالس کی کثرت ہوئی اور کثرت مجالس کی وجہ سے لکھنؤ میں لوگ جو تھے وہ مختصر سے مختصر مجلس سننے کے عادی ہو گئے اور مرثیے میں کیونکہ شروع میں ایسا ممکن نہ ہو پایا، اس وجہ سے بھی کچھ لوگوں کی دلچسپی مرثیے میں کم ہو گئی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں تنگی وقت کی بنا پر۔ لیکن بہرحال اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے بڑی کوشش کی، بڑی کاوش کی، جس میں نے اپنے بچپنے سے جو کوشش کرتے ہوئے دیکھا۔ بالکل صحیح، جناب حیدر نواب جعفری صاحب قبلہ، انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی اور بزم مرثیہ خوانی کا قیام کیا۔ دبستان مرثیہ خوانی، دبستان مرثیہ خوانی کا مطلب یوں آپ سمجھیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ سب کے لیے کر رہا ہوں۔ دبستان مرثیہ خوانی کا مطلب انہوں نے جیسے ایک ٹریننگ اسکول یا آپ سمجھیں کے سلسلے میں کھولا تھا اور اس میں جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ تال کٹوری کی کربلا میں لوگوں کو مرثیہ پڑھنا وہ سکھاتے تھے اور مرثیہ خوانی کے باقاعدہ جس کو کہا جائے کلاسز ہوتے تھے اس کے جو، تو انہوں نے بڑی محنت کی اور لوگوں کو آمادہ کیا کہ آپ مرثیے کی مجلسیں کیجیے اور بہت سے ان کے شاگرد ہیں، مثلا ہمارے احسن سعید صاحب ہیں، بہترین مرثیہ پڑھتے ہیں، ان کے بھائی محسن ہیں اور ظفر عابد علوی صاحب ہیں اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ اور اس کے بعد بالکل اس وقت نوجوانوں میں ہمارے اون سے لمحہ ہوئے ہیں، بہترین مرثیہ یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی انہی کے شاگرد ہیں۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مرثیہ خوانی کے سلسلے میں بڑی کوشش کی، کاوش کی، جن میں جناب باقر علی خان روش لکھنوی، جن کو فیض باقر صاحب کے والد شلن بھائی ہمارے، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی مرثیے کے سلسلے میں۔ اور ایک بات میں، اب وہ مرحوم ہو چکے ہیں لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ پروموٹ کیا کہ ایک شاعر ہیں ہم لوگوں کے جاننے والے، اس وقت بھی خداوند عالم ان کے توفیقات میں اضافہ فرمایا، تو انہوں نے مرثیہ کہا اور جب انہوں نے مرثیہ کہا تو جب معلوم ہوا باقر علی خان روش لکھنوی صاحب کو، تو انہوں نے فقط ان کے مرثیہ پڑھنے کے لیے بیت الحزن میں ایک مجلس کا انعقاد کیا۔ جزاک اللہ، مرثیہ خوانی کی مجلس، ہاں مجلس انعقاد کیا اور لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد انہوں نے مطلب ان سے مرثیہ پڑھوایا
تو یہ اس کو فقط پرموشن ہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی اور مرثیہ خانی کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ باقر علی خان رویش لکھنوی نے ایک اور کام بھی کیا کہ جس زمانے میں وہ کتاب چھپی تحریفات واقع کربلا، یہ بالکل ہم لوگوں کی اسٹوڈنٹ لائف کا واقعہ، تو اس وقت چونکہ مرثیہ میں جو کرنٹ ٹاپکس تھے اکثر، جو ظاہر سی بات ہے جو قدیم مرثیہ ہیں اس میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، تو انہوں نے مرثیہ کہا اس کتاب کی رد میں۔ شلن صاحب نے نان صاحب کا امباڑے میں وہ مرثیہ خانی کی مجلس ہوئی اور اس میں انہوں نے پڑھا۔ تو اس طرح بہرحال ان کی بھی خدمات ہیں مرثیہ کے سلسلے میں، اور دیگر حضرات کی بھی بڑی خدمات ہیں، اور بھی لوگ ہیں بہت سے جنہوں نے اس سلسلے میں بڑی کوششیں کی، بڑی کاوشیں کی۔ تو آپ کے نزدیک ایک کیا مشورہ ہونا چاہیے کہ جس سے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مرثیہ خانی میں ایک خاص مجمع ہے جو آتا ہے اور جہاں جہاں بھی مجالس ہوتی ہے اس میں شرکت بھی کرتا ہے، جیسے کہ بزم مرثیہ خانی ہر مہینے ایک مجلس بھی منعقد کرتی ہے، میرے خیال سے مرثیہ خانی کے حوالے سے ہر مہینے ہوتی ہے کسی کے سال ثواب کی غرض سے، مقصد ان کا یہی ہے کہ مرثیہ خانی کو زندہ رکھا جائے۔ تو آج کے جو نوجوان میں چاہتا ہوں ان کے لیے ایک پیغام ہونا چاہیے خاص طور سے کہ ان مجالس میں شرکت کریں، ان کے فوائد کیا کیا ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ادب نواز بھی ہو جائیں گے اور جو ہماری جو چیزیں کم ہو رہی ہیں ہمارے اندر ان میں اضافہ ہوگا، بیٹھنے کا سلیقہ، بات کرنے کا سلیقہ، اور ہمارے جو بزرگوں سے گفتگو کرنے کا۔ مرثیہ خالی ایک فن نہیں بلکہ ایک تہذیب بھی ہے اپنے آپ میں، جہاں تک میں بالکل بالکل۔ دیکھیے میں اپنے گھر میں بھی کم سے کم سال میں ایک مجلس مرثیہ خانی کے سلسلے میں ضرور کرتا ہوں، کسی بھی تاریخ میں کروں، میرے والدین کے سال ثواب کی مجلس ہو یا پھر ایام اعزا کے سلسلے کوئی مجلس ہو، تو ایک مجلس میں مرثیہ خانی کی اپنے گھر میں کرتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ جو اپنے گھر میں مجالس کا انعقاد کرتے ہیں اور جن کے گھروں میں عزاداری ہوتی ہے، تو ان کا بھی یہ فریضہ ہے کہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں کم سے کم سال میں ایک مجلس مرثیہ خانی کی ضرور کریں، جس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ان سے مرثیہ پڑھوائیں یا ان سے، جس کو مناسب سمجھیں، جو انہیں پسند ہو، مقصد ہے کہ مجلس ہونا چاہیے، مرثیہ کی مجلس ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ بھی مرثیہ خانی کے سلسلے میں کوشاں رہے، وہ بھی ہمیشہ ان کا مزاج یہی رہا کہ کسی سے بھی آپ پڑھوائیے، لیکن آپ کم سے کم مرثیہ کی ایک مجلس ضرور کیجیے اپنے گھر میں۔ اور جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے علاج بالضد، یعنی کسی چیز کا علاج ہے وہ اس کی ضد سے کیا جائے۔ تو جیسے ابھی میں نے مثلاً ایک پرابلم بیان کی تھی کہ لوگ مرثیہ کی طرف اس لیے مائل نہیں ہیں کہ ان کو اردو نہیں آتی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ساری قوم کو اردو تو نہیں پڑھائی جا سکتی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت کے نوجوان مرثیہ کی مجالس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے لگیں تو بغیر کوئی کلاس اٹینڈ کیے اچھی خاصی اردو تو ان کو یوں ہی آ جائے گی، بولنا سمجھنا آ جائے گی، کم سے کم بولنا اور سمجھنا تو آ ہی جائے گا۔ اگر وہ مرثیہ سنیں گے اور غور سے سنیں گے تو مرثیہ سنتے 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 کم سے کم، یا کسی لفظ کے معنی نہیں پتا تو اپنے کسی بزرگ سے پوچھے بھی جا سکتے ہیں وہ، لیکن سنتے سنتے۔ اور ایک بات آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے، میں نے کسی سے کہی بھی تھی یہ بات کہ یہ صحیح ہے کہ زبان کے اعتبار سے صرف یہاں نہیں بلکہ تقریر میں بھی ہر جگہ بہرحال ایک تنزلی دیکھی جا رہی ہے، لیکن اہل بیت کے ذکر جو ہے اس کو ایک اعجازی قوت حاصل ہے۔ بے شک امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ وہ لوگ جو کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، جن کو زبان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے یا تاریخ کے بارے میں وہ نہیں جانتے، لیکن جب آپ کے فضائل سنتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار باقر العلوم نے ارشاد فرمایا، یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے چاہنے والوں کے دلوں پر ہمارے حق کا الہام کر دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ جو الہامی کیفیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ بھی نوجوانوں کو اٹھانا چاہیے کہ بھئی اگر آپ کسی سے غزل سنیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب آپ فرش ادب پر بیٹھ کے مرثیہ سنیں گے اور کچھ توجہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ ایسی الہامی کیفیت ضرور ہوگی، وہ سب آپ کی سمجھ میں آنے لگے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو سیکھنے کے لیے بھی مرثیہ سننا اور مرثیہ کی مجلس میں شرکت کرنا ایک بہترین ذریعہ۔ آپ کی میں دیکھتا ہوں مجالس میں ایک بات کہہ دوں کہ جب آپ مصائب پڑھتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا کہ آپ میر انیس علیہ مقامہ کے مرثیہ کوٹ کرتے ہیں، تو بالکل حقیقت یہ کہ ہو سکتا ہے جب آپ ذاکری کرتے ہو تو وہ کیفیت نہ تاری، لیکن جب آپ مرثیہ شروع کرتے ہیں مصائب میں تو میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہی نوجوان ہوتا ہے جو مرثیہ سے آشنا نہیں ہے، لیکن وہاں پر گریا کرتا ہے ان لفظوں کو سن کے، ان مصائب کو سن کے۔ اصل چیز جو ہے وہ تو ذکر اہل بیت ہے۔ اصل میں یہ کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ مثلا جب قافلہ مدینے واپس آیا اور لوگ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، تو جو مجالس کی ابتدا ہوئی خاص طور سے جس کو آپ مردانی مجلس کہیں، تو جب لوگ آتے تھے تو امام کربلا کے واقعات بیان کرتے تھے،
تو امام سے کربلا کے واقعات سننے کے بعد کچھ لوگوں نے نثر میں بیان کرنا شروع کیا، اور جو شعراء تھے انہوں نے اس کو نظم کرنا شروع کیا. تو اس طرح سے نظم میں بھی اور نثر میں بھی کربلا کا تذکرہ ہوتا رہا اور لوگوں تک پہنچتا رہا. تو اسی طرح سے ذاکرین بھی وجود میں آئے اور مرثیہ گو حضرات بھی سامنے آئے. جی جی. تو بہرحال مرثیے کی ایک اہمیت ہے. ہمارے ائمہ طاہرین نے اس کو باقاعدہ فروغ دیا. سرکار صادق آل محمد کے زمانے میں مرثیہ پڑھا گیا، اور آپ نے فرمایا، ابھی کسی مجلس پہ ہم پڑھ بھی رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی مرثیہ پڑھنے والا ہے، تو ایک شخص نے کہا کہ ہمیں مرثیہ کہتا نہیں ہوں لیکن میں مرثیہ پڑھتا ہوں. تو اس نے مرثیہ پڑھا، اور پھر خواتین بھی پردے کے پیچھے آ کے بیٹھیں اور پھر مرثیہ خوانی ہوئی. اور اسی مرثیے کے بعد جناب ابو بصیر سے کہا کہ تم نے گریہ نہیں کیا، اور ابو بصیر نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا رومال دکھایا کہ دیکھیے رومال آنسوؤں سے تر ہے. تو امام نے فرمایا کہ نہیں، جب ہمارے جد کے سلسلے میں رویا کرو تو اس طرح سے رویا کرو کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان لال کا ماتم کرتی. تو اس کے علاوہ جناب دیبیل خزائی اور بہت سے مرثیہ کہنے والے اور مرثیہ پڑھنے والے ائمہ طاہرین کے زمانے میں بھی رہے. اور پھر ہندوستان میں اردو زبان میں تو پھر انیس دبیر نے مرثیوں کو بالکل آسمان پہ پہنچا دیا. حالانکہ انیس دبیر سے مرثیے کی ابتدا نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی مرثیے کہہ گئے. انتہائی ہے کہ میر تقی میر نے بھی مرثیے کہے اور لوگوں نے مرثیے کہے، لیکن بہرحال انہوں نے تو اس کو بالکل آسمان پہ پہنچا دیا. اور سب سے بڑی چیز جو انیس دبیر نے کی وہ یہ کی کہ ایک کنیکٹیویٹی پیدا ہو گئی. یعنی ان کے مرثیوں کی وجہ سے آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ جیسے کربلا میں جو کچھ ہوا ہم اس سے کنیکٹ ہیں. مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی جو مصیبتیں ہم پر پڑتی ہیں، جو ہماری فیلنگز ہیں، وہی ان کو مرثیے میں نظر آ رہی ہیں. تو اس لیے اس کا درد و کرب میں اضافہ ہوتا ہے، اثر کرتا ہے. تو بہرحال پیغام اس وقت یہی ہے. پیغام کیا ہے؟ گزارش ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں بہرحال مرثیے کی مجالس منعقد کریں. اور نوجوانوں سے بھی خاص طور سے گزارش ہے کہ وہ جائیں اور جا کے سنیں، اور جس طرح سے ذاکرین سے فرمائش کرتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ دیجئے، وہ پڑھ دیجئے، وہ پڑھ دیجئے، ایسے مرثیہ خوان حضرات سے بھی وہ گزارش کریں کہ بھئی آپ اس موضوع پر کوئی مرثیہ ہو تو پڑھیں، یا اس موضوع پر ہو تو مرثیہ پڑھیں. تو اس سے ان کو بھی حوصلہ ملے گا. اور اگر ان کے پاس اس سلسلے کا کوئی مرثیہ تیار نہیں ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ اگلی بار مرثیہ پڑھیں تو اس موضوع پر پڑھیں. تو اس سے مرثیہ خانوں کو بھی فروغ ملے گا، اور عبادت میں اضافہ بھی ہوگا، اور مومنین کے حق میں بھی بہتر ہوگا. اور یقیناً یہ بہت اچھا پیغام بھی ہے، اور بلکہ آپ کے پیغام ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. اور ایک اچھی بات اس وقت یہ بھی ہے کہ جس طرح سے بزم مرثیہ خوانی کا اس عمل کو انجام دے رہی ہے کہ مرثیہ خوانی کو فروغ دیا جائے. اکثر دقتیں آتی ہیں اسلام بھائی کہ ہم کس کو مرثیہ خوانی کے لیے بلائیں. تو الحمدللہ جو اراکین ہیں بزم مرثیہ خوانی کے، عربستان مرثیہ خوانی کے جو اراکین ہیں، یہ مجلسیں مہیا کرا رہے ہیں، مرثیہ خوان مہیا کروا رہے ہیں، اور لوگوں تک وہاں پر بلا رہے ہیں. ایسے افراد کو بھی بلایا جا رہا ہے جن کو اردو سے آشنا نہیں. اس میں غیر مسلم حضرات بھی آتے ہیں، وہ سنتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے مرثیہ پڑھا جاتا ہے، اس کی تاریخیں کیا ہیں، اس کی روایات کیا ہے. تو ایک مختصر سی گفتگو تھی مولانا مسلم زیدی صاحب کے ہمراہ. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تب تک کے لیے دی اجازت. خدا حافظ، والسلام.